فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی، یا بندہ صحرائی یا مردے کو استانی. عام طور پہ کہتے اقبال. اچھا میرا مقصد یہ کہنے کا کہ عام اشیاء میں خاص معنی تلاش کر لیتا ہے انسان. عام شاعر میں خاص معنی تلاش کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ. اب آپ سمجھے بات. عام گلاب تھا، روز دیکھتے تھے، ایک دن گلاب پوری کائنات بن گیا. یہ اشیاء کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. یہ کھیل بڑا سخت ہے. افراد میں نا انسانوں میں کہ وہ اس نے اس کو دیکھا، کہتے آپ جا رہے تھے بھائی جان کا آپ کا سفر تھا، 4 بجے فلائٹ تھی، آپ گئے نہیں، کہتے راستے میں کچھ چہرہ نظر آ گیا، اس کے بعد پھر ہمارا سفر ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. جلوہ گاہ ناز کے پردوں کو اٹھنا جا رہا ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، یہ کس کو ہوش تھا. کبھی ایسی بات نہیں جاتی. تو افراد میں خاص مقام کوئی جلوہ نظر آ جائے. یہ مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سے مجنو کا لکھا واقعہ، اس نے پوچھا کہ خدا نے سناؤ میری دنیا میں تم نے کیا کیا دیکھا. کہتے تیری دنیا میں ہم نے تیرے جلوہ دیکھا، ایک ہی جگہ دیکھا، اللہ کو دیکھا، تیری اللہ کا جلوہ، اور اسے کس نظر نہیں آیا. اور اسی وجہ سے رانجے کو پھر وہ مفہوم میں روح اور جسم اور جو بھی بدلے میں رانجا اور ساڈا رانجا جو بھی جٹ کیا ہے راجا راجا کر دی خدا کر الہیات میں شامل کر دی. تو گویا کہ اشیاء میں اللہ، افراد میں اللہ، کبھی کبھی آپ کی تنہائی میں آپ کا اللہ کا جلوہ نظر آ جائے گا، کبھی کبھی سجدے میں نظر آ جائے گی بات. تو شک لفظ روٹین کی چیز اگر خاص سے بن جائے تو سبحان اللہ کہتا ہے انسان. سبحان اللہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو عام شے کو خاص بنا دے. آپ کو بات سمجھائی؟ دیکھا پہلے بھی تھا، سنا پہلے بھی تھا، لیکن اب جب دیکھا تھا تو کچھ اور ہی دیکھا تھا آپ نے. آپ کو بات سمجھائی نا کہ یہ ہے مقام میں محویت. مقام میں محویت کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہی چلے گئے، وہ چیز پیاس بن گئی، یہ وہ چیز زندگی بن گئی، یہ وہ چیز زندگی بن گئی. ایسے واقعات ہو جاتے اسی زندگی میں. آج جلووں کی شکل میں ہوگا، اشیاء کی شکل میں ہوگا، اور انسانوں کی شکل میں ہوگا، کبھی کبھی افکار کی شکل میں ہوگا. کہ دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب بات. یہ ایک واقعہ جو آپ کو کتاب میں لکھ کے میں نے بتایا کہ بڑا سوال کیا مجھ سے میرے ساتھی کسی سوال نے کراچی کے سوال ہے، کراچی کی کتاب کا فنکشن وغیرہ تھا تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا. یہ سارے لوگ وہیں تھے جو آج کل سیاست کے بڑے اڈے بارے سارے واقع. وہ کسی زور سے پوچھا کہ آپ خوش نصیب کی تعریف کرو، خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کہ دعا کی حال بتائیے کیا کہتا ہے کہ صاحب بیٹھا اتنی بات تو سمجھ نہیں سکتا کہ خوش نصیب کیسے کہتے ہیں. بھائی جو اپنے نصیب پر خوش ہو، چھوٹا لفظ، چھوٹی وضاحت بات میں آ گئی. اب آپ ایک ریاض اس بات لگے گا. آپ بات سمجھ کیوں کہ عام یا عام الفاظ خاص معنی دینے لگ گئے. تو گویا کہ جب کبھی عام لفظ خاص معنی دینے لگ جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی وہاں پر. زندگی عام حالات سے نکل کے خاص بن جائے آپ کی زندگی تو کوئی اور شے آ گئی. زندگی نثر سے نکل کے نظر میں داخل ہو جائے تو کوئی اور شے آ گئی. تو سبحان اللہ کا مقام آ گیا. زندگی حاصل کرنے کی تمنا جب دینے کی تمنا بن جائے تو اور شے آ گئی. کہتا ہے سنا دیتے جائے کہ دفعہ کیا ہوا، دفعہ کو چھوڑ، اب تو میرے نقصان کی تمنا ہے. یہ ایک مقام آ جاتا ہے. یعنی خدا کرے کہ اب یہ دکھ کا کیا حال ہے آپ کے دکھ کا درد کا، کہتا خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. اب اس کو کوئی اور ہی کہانی بن گئی. اب کہتا سب سے اچھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا جو آنسوں سے بھری ہوئی ہو. یہ سب سے اچھی آنکھ ہے، اس کے حساب سے کچھ دیا جلو نظر آ گیا. اب کہتا سب سے بری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا لالچی آدمی کی آنکھ ہوگی، بیا کی آنکھ ہوگی. اب سب سے اچھی آنکھ جو ہے وہ جس کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں خاص بات پیدا ہو جائے، عام شاید جب خاص بن جائے. آپ بات رہے ہیں، یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے آپ یہ سمجھو کہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو نیا علم عطا کرتی ہے. جب نیا علم عطا ہونے لگ جائے پرانے الفاظ میں نیا معنی نکل آتا ہے. آپ بات سمجھے حسن صاحب؟ نہیں سمجھے؟ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، سبحان اللہ کا مقام ہے.